بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ احکام شریعت قسط نمبر 7 سالین کے سوالات اور جوابات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ مرکز نور بخشیہ یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی فہرست کے مطابق 7 سالین کو یہاں پر میں نے ترتیب دیا ہے۔ روزے کے متعلق اکثر سالین نے سوال کیا ہے، تو آج کے سالین میں سے سب سے پہلا جو سائل ہے محمد افضل خپلوی، غلام علی اسکردو، ساجد علی، اسلام آباد۔ انہوں نے سوال کیا ہے، کیا نماز تراویح پڑھنا بدعت ہے؟ تعلیمات صوفیہ نور بخشیہ فقہ احوط و دعوات صوفیہ کی روشنی میں آگاہ فرمائیں۔ تو نماز تراویح جو ہے، تراویح ترویہ سے ہے۔ اس کا معنی ہے، مفہوم ہے کہ راحت پانا، سکون حاصل کرنا، لطف آنا، مزہ آنا۔ تو نماز تراویح جو ہے یہ بہترین عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی نمازوں میں، نفلی نمازوں میں سے جو ہے، جو 20 رکعتوں پر مشتمل ہے، یہ بدعت نہیں، یہ بہترین قسم کی عبادت ہے۔ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ احوط میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ نماز تراویح جو ہے یہ اسلامی شعار میں سے ایک شعار ہے، اور یہ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، موافقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو ترک کرنے سے بہتر ہے کہ اس نماز کی بجا آوری میں جو ہے سبقت حاصل کریں، اس نماز کو پڑھیں۔ یہ بہترین عبادت ہے، اجر و ثواب اور فیوز و برکات سے پر ایک نفلی بہترین نماز ہے۔ دوسرا سائلہ ہے تطہیر فاطمہ خپلو کرامنگ۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا بالوں میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گی؟ اور دوسرا سوال کیا کہ کیا سرما لگانے سے بھی کیا روزہ ٹوٹے گی یا نہیں؟ بالوں میں تیل لگانے سے اور سرما لگانے سے جو ہے روزہ باطل نہیں ہوں گے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سائل ہے سید اطہر علی صاحب سرمک اور با سہیل صاحب۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر مد دے تو کتنے روپے دینا ہے؟ مد کی تھوڑا سا وضاحت کریں۔ تو مد کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ جو لوگ روزے کی بجاوری کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور مد دینے کی وہ طاقت رکھتے ہوں، تو ان کے حق میں جو ہے ایک مسکین کے لیے جو ہے کھانا جو ہے روزے کے بطور نعم البدل دینا ہے۔ تو قرآن کے نص کے مطابق جو ہے جتنا بھی روزہ نہیں ملا تو اسی حساب سے جو ہے ایک مسکین کو جو کھانا ہم دیتے ہیں، اسی یا تو بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ مسکین کو، کسی یتیم کو جو زکوٰۃ فطرہ کھانے کا جو حقدار ہے اس کو گھر میں دعوت پہ بلائیں، ان کا پیٹ بھر کر ان کو کھانا کھلائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا اگر 30 دن یا 29 دن روزے ہوتے ہیں، یا 10-15 دن اس کو روزہ نہیں مل رہا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اس کو گھر میں دعوت کریں، پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ اگر ایسا موقع میسر نہیں ہے تو ایک کھانے کی مقدار کا جو ہے ان کو کھانا کھلائیں، اس کو پیسہ دے دیں، تو مجموعی طور پر جو اوسط جو رقم بنتی ہے اس وقت جو ہے ایک کھانے کے جو مقدار وہ 200 روپے بنتے ہیں۔ اگر وہ 150 روپے تک دے سکتے ہیں، وہ مد ادا کرنے والا 200 روپے ان کی استطاعت کے تحت نہیں ہے، تو 150 روپے جو ہے پر مد کھانے کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر مد میں صاحب ثروت ہو، امیر ہو، اضافہ کر کے مزید وہ بڑھا کے پیسہ دے دیں تو اس کی نیکی میں ہی اضافہ ہوگا۔ تو یہ مد دینے کے حوالے سے کون کون مد دے سکتا ہے؟ اس میں فقہ باب الصوم میں ہے کہ ایک ہوتا ہے روزے ترک کرنے کی اجازت یافتگان، ایک ہے غیر اجازت یافتگان۔ تو اجازت یافتگان میں شامل ہے کہ مسافر ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہے، حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، اور اسی طرح ان جیسی مشقت میں وہ لوگ جو مد دے سکتے ہیں۔ تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ٹھیک ہونے کے بعد، سفر مکمل ہونے کے بعد ایام محدودات کے تحت جو ہے روزہ رکھنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ بالکل نہیں رہ سکتے ہیں، شرعی علت ہو، تو اس
صورت میں جو ہے اس کو کھانا دے دیں، حقدار کو، مسکین کو، یتیم کو، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، فقہ احد میں بھی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ایک کھانے کی مقدار کا پیسہ دیں تو اس کا اوسط پیسہ بنتا ہے 200 روپے، 150 روپے بھی تک بھی دے سکتے ہیں اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر وہ تنگ دست ہو، بالکل دے ہی نہیں سکتے ہیں، وہ خود غریب ہو، تو اس کے تنگ دستی ختم ہونے تک جو ہے اس پر مد بھی لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، چوتھا سائل ہے کہ معراج حسین حال دبئی، ہمیں یہاں پر نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا سہولت موقع نہیں ہے، تو کیا ہم انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز تراویح ایک نفلی نماز ہے، اور لہٰذا یہ آپ انفرادی طور پر گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک جماعت ہو، 4-5 بندے ہو، تو اسی میں سے بھی ایک صاحب تمیز تھوڑا سا مسائل جاننے والا ہو، نماز کی ترتیب کا وہ اہتمام کر سکتا ہو، تو وہاں پر بھی جو ہے 4-5 آدمی مل کے جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے تو انفرادی طور پر بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سائل نمبر 6 ہے نور علی حال کراچی اور جلال عباس حال اسلام آباد، انہوں نے سوال کیا کہ روزہ افطار کے لیے قصر کی شرطیں کیا ہیں، نیز قصر کی مسافت جو ہے کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ روزے کے حوالے سے قصر کی جو شرطیں ہیں وہ اس کا سفر جو ہے واجبی ہونا چاہیے، جیسا کہ حج سفر اس کا سنت ہونا چاہیے، جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کرام کے زیارت کے لیے جانا۔ اچھا جی، اگر تیسرا جو ہے سفر اباحت کا ہو، مثلاً بیوپار ہو، تاجر اور حصول علم کے لیے جو ہے یہاں سے نکلتا ہو، محنت مزدوری کے لیے وہ نکل رہا ہو، تو یہ ہے قصر کی 3 جو بنیادی شرطیں ہیں۔ اور قصر کی جو مسافت ہے فقہ احد کے مطابق 16 فرسخ کا ہونا، اور ہر فرسخ 3 میلوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر میل درمیانے درجے کا 4000 قدموں کا ہوتا ہے، تو 4 یا 12,000 درمیانی درجے کا قدم ہوتا ہے۔ اگر سفر لمبے ٹھہراؤ کے بغیر واپسی کا ارادہ ہو تو اس کا کوچ کر جانا اور واپسی دونوں کو قصر کی مسافت میں شمار کیا جائے گا۔ یہی قصر جو ہے نماز کے لیے بھی ہے، یہی قصر جو ہے روزے کے لیے بھی ہے، جس کی وضاحت فقہ احد نے کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، سائل نمبر 7 ہے 7واں سال خیر النساء آمنہ بطول مقیم لندن، انہوں نے کہا کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا رمضان المبارک کے ایام میں، نامحرم کو دیکھنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹے گی، روزے کی صحت پر کیا اثر ہوگا؟ تو اس حوالے سے جو ہے بہترین سوال کیا ہے، فقہ احد باب الصوم میں ہے، مناسب ہے کہ روزہ دار اپنی زبان کو غیبت کرنے، جھوٹ بولنے، تہمت باندھنے، الزام لگانے، بے بنیاد من گھڑت باتیں کرنے، اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے، اور اپنے تمام اعضائے بدن کو برے افعال سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ افعال تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر یہ برے افعال اعمال کو جو ہے اعمال کو فاسد نہ بھی کرتے ہوں، تو ان سارے چیزوں سے بچنا چاہے تاکہ اس کا روزہ روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی دونوں طور سے کامل اور مکمل ہو جائے۔ تو آج کے سالین میں 7 سالین تھے، ان کا جواب دے دیا ہے۔ کل پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ دیگر چونکہ پرسوں 50 سالین کی ترتیب فہرست میرے پاس موجود تھا، ان میں سے 8 کا میں نے پرسوں جواب دیا ہے، 7 کا آج دیا ہے، باقی سالین کے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔